اسی طریقے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک انگریز کا ادھر آنا ہوا پاکستان میں برطانیہ سے. اس کو ہمارے ایک بھائی ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا، خیر بڑی اچھی بات ہے. اس انگریز کا ایک سوال تھا، آج بھی اس کی قبر جو انگریز کی ہے داتا صاحب کے احاطے میں موجود ہے، کشف الموجود کے اندر یہ بات موجود ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ملا مولوی اور کچھ ہوتے ہیں اللہ کے ولی صوفی. ملا میں اور صوفی میں بڑا فرق ہے. وہ جو صوفی ہوتے ہیں نا، وہ ایک دفعہ نگاہ ڈال کے دیکھ لیتے ہیں، اگلے کا دل بھی پڑھ لیتے ہیں، بس نگاہ ڈالنے کی دیر ہوتی ہے، ان کا دل ایسا بدل دیتے ہیں کہ دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے اور آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے. اس کا سوال تھا انگریز کا، ان لوگوں سے اس نے کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے قرآن پاک کے اندر پڑھا ہے کہ تخت بلقیس جو تھا وہ سلیمان علیہ السلام کا ایک غلام تھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا. وہ اتنا بڑا تخت تھا کہ 80 گز چوڑا تھا، 80 گز لمبا تھا، 80 گز اونچا تھا. وہ پل جب گنے میں کیسے لے کے آگے؟ میرا سوال تھا، انہوں نے جواب کسی نے نہیں دیا. تو ایک دن وہ ان کے ساتھ جا رہے تھے، داتا صاحب کے سامنے سے گزر ہوا گاڑی میں، دیکھا لوگوں کا بڑا رش ہے، بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں. ان سے پوچھا بھی یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ بتانے والوں نے بتایا جی یہاں پہ شرک ہوتا ہے، یہاں پہ بہت بہت بری باتیں ہوتی ہیں. اس نے کہا یار جو بھی بات ہے گاڑی کا دروازہ کھولو ذرا میں بھی تو دیکھ کے آؤں. ساتھ میں وہ بھی نکل آئے کہ بتائیں کہ یہ بھی شرک ہو رہا ہے، یہ بھی شرک ہو رہا ہے. اس نے کہا یار شرک تو میں بھی کرتا رہا ہوں، شرک کی تو جو بدبو ہوتی ہے وہی بڑی پیڑی ہوتی ہے. یہ جو خوشبوئیں ہیں یہ بتا رہی ہیں یہ شرک والے کی خوشبو نہیں، یہ کسی اللہ والے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. وہ جیسے ہی اندر جاتے ہیں تو ان کے دل میں یہ سوال تھا کہ آصف بن برخیہ ہزاروں میلوں کی مسافت سے وہ تخت بلقیس کیسے لے آیا؟ بس وہاں پہ پھر اللہ والے موجود تھے، داتا صاحب کی ہستی جو غیبانہ بھی مدد کرتی ہے. انہوں نے پوچھا ہاں جی بتائیں ٹھنڈا پئیں گے کہ گرم؟ وہ ٹھنڈے علاقے سے آیا تھا، اس نے کہا گرم. بس سامنے ایک پیالی پیش کی گئی، وہ پیالی اس کے سامنے آئی کہ وہ انگریز بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے. جب اسے ہوش آیا لوگوں نے پوچھا بھی تیرے ساتھ کیا بنا؟ وہ جو لے کے آئے تھے. اس نے کہا وہ بابا جی کدھر گئے جو مجھے پیالی پیش کر کے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا بابا جی کا تو پتہ نہیں لیکن تو بے ہوش کیسے ہو گیا؟ تو اپنا بتا. وہ کہتا دیکھو سنو، میرا ایک سوال تھا لوگوں تم سے کہ آصف بن برخیہ وہ تخت ہزاروں میلوں کی مسافت سے کیسے لے کے آیا؟ میرے سوال کا کسی نے جواب نہیں دیا. اور تم کہتے ہو داتا علی حجویری کے اس مزار پہ شرک ہوتا ہے. جب میں وہاں آیا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ چائے پیو گے تو پانی. میں نے چائے کا کہا. خدا کی قسم جو پیالی مجھے پیش کی گئی وہ پیالی کوئی اور نہیں تھی بلکہ لندن میں جس گھر کے اندر میں رہتا تھا وہاں وہ پیالی موجود تھی جس کے اندر میں عام روٹین میں چائے پیتا تھا. اور وہ چینک وہ داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بس ایسے ہاتھ کیا، وہ لندن سے میرے گھر کے اندر سے پیالی پکڑ کے مجھے چائے پیش فرما دی اور میرے سوال کا جواب دے دیا کہ آصف بن برخیہ جو تخت بلقیس پل جب کرنے میں لے کے آئے تھے وہ ایسے لے کے آئے تھے جیسے میں نے ہاتھ کر کے برطانیہ سے تمہارے گھر سے چائے کی پیالی اٹھا کے تمہیں پیش فرما دی. تو دوستان محترم یہ داتا علی حجویری کی شان ہے. آخری بات، آج لوگ کہہ دیتے ہیں علامہ اقبال کے بارے بھی، داتا گنج بخش کے بارے بھی طرح طرح کی باتیں. کچھ کہتے ہیں جی اقبال جو تھا یہ شرابی تھا. نعوذ باللہ. اقبال جو تھے یہ یورپ میں جا کے بھی کبھی شراب کے پاس تک نہیں گئے تھے، بلکہ ان کا شعر ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک نجف و مدینہ. اپنے بیٹے کو باہر بھیجنے لگے نا، کہا بیٹا گند میں جا رہے ہو وہاں پہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. جوید اقبال فرماتے ہیں ابا جی جب گند میں بھیج رہے ہیں تو میں بچوں گا کیسے؟ فرمایا بیٹا میں نے وہاں پہ کئی سال گزارے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، اپنی طرف مائل نہ کر سکا مجھے وہ انگریزوں کا حسن و شباب، وہ شراب، ان کی لڑکیاں. آج بھی میری آنکھ کا اگر سرما ہے میرے دل کی خواہش ہے
کہ نجف و مدینہ، نجف جہاں پہ حضرت علی کا روضہ ہے اس شہر کی خاک مل جائے، مدینہ جہاں پہ مصطفیٰ کا روضہ ہے اس شہر کی آج بھی اقبال کو خاک مل جائے تو خدا کی قسم اپنی آنکھوں پہ لگا کے فخر محسوس کروں گا۔ ابا جی گند میں بیچ رہے ہیں، وہاں کیسے بچوں گا؟ فرمایا بیٹا ہیرا ہوتا ہی وہ ہے جو روڑی پہ بھی پڑا ہو تو وہ دور سے چمک رہا ہوتا ہے اور دیکھنے والے کو بتا دیتا ہے کہ یہ کوئی عام شے نہیں ہے بلکہ ہیرا ہے۔ وہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے خادم علی بخش فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عبدالستار نیازی خان اور ان کے ساتھ تھے حضرت علامہ احمد خان مرحوم، انہوں نے بات سنائی کہ ہم نے علامہ اقبال کے خادم سے پوچھا کوئی ایسی بات جو اقبال کی ایمان افروز ہو۔ انہوں نے کہا ایک بات ہے، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میری زندگی میں نہیں بتانی، لیکن چلو تم اصرار کرتے ہو بتا دیتا ہوں۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، اتنے میں اقبال نے آ کے مجھے جگایا، علی بخش اٹھو۔ میں اٹھا، کہا مہمان آیا ہے اس کے لیے لسی لے کے آنی ہے۔ کہتے میں نے جگ اٹھایا تو علامہ اقبال نے میرے ہاتھ سے جگ پکڑ لیا، پکڑ کے علامہ اقبال نے جگ خود دھونا شروع کر دیا۔ کہتے میں بڑا حیران کہ پہلے جتنے بھی مہمان آتے ہیں ان کے لیے برتن میں دھوتا ہوں اور میں ہی لے کے جاتا ہوں، تو آج اقبال اپنے ہاتھوں سے برتن دھو رہے ہیں اور بڑے ہاتھوں سے صاف کر کے پاک کر کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے باہر دیکھا تو حسین و جمیل چہرے والا بزرگ بیٹھا ہے، چہرے پہ بڑا نور ہے، نورانی چہرہ ہے، اقبال اس کے پاؤں میں بیٹھے اس کے پاؤں دبا رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اقبال جس کے پاؤں میں بیٹھا یہ کوئی عام نہیں ہے۔ کہتے میں کیا بھی لسی لین جانا پڑا بڑی دور، شہر بڑا دور ہے رابی تو۔ مختصر کہتے ہیں میں جگ لے کے باہر نکلا تو میں حیران رہ گیا کہ باہر گلی کی نکر پہ ایک خوبصورت لسی کی دکان بنی ہوئی تھی، دہی بھی تھا اس کے پاس، لسی بھی تھی۔ میں نے جا کے سلام لیا، میں نے کہا جی لسی کا جگ بنا دیں۔ میں نے لسی کا جگ بنایا، میرے دل میں آیا میں تو پیسے لانے بھول گیا۔ کہتے میں اسے ابھی کہنے لگا کہ پیسے، وہ کہتا کوئی گل نہیں اقبال نے بھیجا ہے نا۔ کہتے میں نے کہا ہاں جی۔ کہتے جا کے ہمارا سلام کہنا، اقبال کے ساتھ ہمارا حساب کتاب چلتا رہتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں واپس آ گیا، مختصر بات آ کے لسی ڈال کے پیش کی علامہ اقبال نے اپنے ہاتھوں سے، ایک گلاس انہوں نے پیا، ایک اقبال صاحب نے پیا، باقی بچی مجھے۔ اتنے میں تہجد کی اذانوں کا وقت ہوتا ہے، وہ کہتے اقبال ہمارے جانے کا وقت ہو گیا۔ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے دروازے پر اسے الوداع کرنے آتے ہیں، میں برتن رکھنے چلا جاتا ہوں۔ اتنے میں نے سوچا کہ میں بھی ذرا سلام لے لوں، جب میں نے باہر آ کے دیکھا تو اقبال انہیں الوداع کر چکے تھے۔ اس مہمان نے ایک پاؤں گھر سے باہر رکھا، گلی کی نکر تک پہنچ گئے اور دوسرا قدم اٹھایا تو آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ میں حیران، کہتے میں نے ان کے پیچھے دوڑ لگائی، دیکھا تو وہ نظر نہیں آئے۔ میں نے کہا کہ دیکھوں جا کے لسی والی دکان پہ تو نہیں۔ کہتے خدا کی قسم میں نے باہر گلی کی نکر پہ جا کے دیکھا تو چند گھنٹے پہلے جو لسی کی دکان تھی وہ لسی کی دکان بھی کوئی موجود نہیں تھی۔ کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں آ کے اقبال کے قدموں پہ گر پڑا، میں رونا شروع ہو گیا، اقبال کوئی بات ہے مجھے بتا۔ اقبال کہتے نہیں یار چھاڑ علی بخش۔ کہتے میں نے کہا اقبال ساری زندگی تیری غلامی کی ہے، آج نمک حلالی میری تمہاری غلامی کا حق یہ ادا ہوگا کہ یہ راز مجھ سے اقبال نہ چھپانا، یہ کوئی راز ضرور ہے۔ تو فرماتے اقبال نے وعدہ لیا کہ میری زندگی میں کبھی نہیں بتانا۔ کہتے میں نے وعدہ لے لیا۔ کہتے خدا کی قسم اقبال نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ جو ابھی گھر کے اندر آئے تھے یہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے۔ فرمایا سرکار وہ جو باہر دکان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ دکان اب نہیں ہے۔ فرمایا وہ جو دکان سجا کے بیٹھے تھے وہ حضرت سیدنا دادا گنج بخش علی حجویری تھے، جو اس لیے دکان بنا کے بیٹھے تھے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میرا پیارا انڈیا سے چل کے آیا ہے، تو دادا صاحب اس کے لیے لسی کی دکان بنا کے بیٹھے تھے۔ جو راز و نیاز کی باتیں ہیں، انہوں نے کہا نہیں تھا کہ اقبال کے ساتھ ہمارا حساب کتاب چلتا ہے، جا کے اقبال کو ہمارا سلام پیش کرنا۔ تو پتہ کیا چلا کہ چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو دوستان محترم، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔